السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، استغفار پڑھنے کی یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے جو قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے۔ استغفار جو شخص پڑھتا ہے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم استغفار پڑھو، میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل فرماؤں گا، اور آگے فرمایا میں تمہارے مال کے اندر بڑھوتری پیدا کروں گا، تمہیں آل و اولاد سے نوازوں گا، آل و اولاد تمہارے پاس ہے تو اسے نیک اور فرما بردار بنا دوں گا، اور تمہاری آل و اولاد میں خوب خیر و برکت نازل کر دوں گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے چشمے، باغات اور اسی طرح دنیا کی تمام نعمتوں سے نواز دوں گا۔ یہ استغفار پڑھنے کی فضیلت اور استغفار کی برکت ہے، اس لیے استغفار کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور جو شخص تہجد کے وقت استغفار اس طرح سے پڑھ لے، اور یہ استغفار پڑھ لے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے سے جس طریقے سے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں، تو یقین جانیے اللہ رب العزت اس کی زندگی بدل دے گا، اس کے بگڑے کام سنوار دے گا، اس کے مشکل کام آسان کر دے گا، اس کی پریشانیاں ختم کر دے گا، اس کو الجھنوں اور ٹینشنوں سے نکال دے گا، اس کی تقدیر سنور جائے گی، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ پڑھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ استغفار بہت سارے ہیں۔ پڑھنے کے لیے سب سے اچھا استغفار جس کو نبی پاک علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے جس استغفار کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے، وہ ہے حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یعنی بستر پر لیٹتے وقت 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ لے، وہ کون سا استغفار ہے آپ اسکرین پر دیکھیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو اس استغفار پڑھنے کی جو فضیلت ہے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالی اس شخص کی مغفرت کر دے گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، چاہے درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، چاہے ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کو پاک اور صاف کر دے گا۔ یہ اتنی فضیلت والا استغفار ہے۔ اسی استغفار کو آپ سوتے وقت بھی پڑھیں، اور رات میں تہجد کے وقت اٹھ کر آپ اسی استغفار کو کچھ اس طرح سے پڑھیے کہ آپ پہلے اٹھیے، وضو کرنے کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھیے، جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جتنا آپ کو وقت ملے، 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں یا 6 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت پڑھیں، آپ جتنے چاہیں پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نیت سے۔ تہجد کی نیت سے آپ یہ چند رکعتیں پڑھنے کے بعد 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیے اور کم از کم 1100 مرتبہ آپ یہ استغفار پڑھیے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہیے اور 1100 مرتبہ اس طرح سے پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ استغفار کریں، اور ان چند باتوں کا ضرور خیال رکھیں استغفار پڑھتے ہوئے کہ آپ جو ہے اچھی طرح سے استغفار کریں۔ اچھی طرح سے مطلب یہ ہے کہ استغفار کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ صحیح طریقے سے ادا ہونے چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے ایسا نہ ہو کہ ہم استغفار پڑھیں اور الفاظ
ہماری زبان سے صحیح نہ نکلیں، تو صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح الفاظ نکال کے ہم استغفار پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم استغفار کو دل سے پڑھیں، دل سے پڑھیں توجہ کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم استغفار پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے، ہم کہیں اور خیالوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کہیں اور ہمارا دماغ چل رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا بھی خاص خیال رکھیں کہ مکمل دل سے پڑھیں اور اچھی طرح سے پڑھیں، مکمل اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جانتے ہوئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یقین سے پڑھیں، یعنی اللہ رب العزت نے استغفار کرنے کے جو فائدے اور جو فضیلت بیان فرمائی ہے ان باتوں پر ہمارے یقین ہونا بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت اس استغفار کا بدلے یہ تمام چیزیں مجھے ضرور عطا کرے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، مکمل بھروسے اور اطمینان کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہم استغفار کریں۔ تو ان تین باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح سے آپ استغفار کیجئے تہجد کے اندر، انشاءاللہ حالات بدلتے آپ خود دیکھیں گے اور بہت جلد آپ کی تقدیر سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت مشکلات سے آپ کو نکال دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔